الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری انتہائی قابل قدر موقرہ محترمہ مکرمہ اسلامی مائیں بہنیں اور بیٹیاں، جامعہ سیدہ حمیرہ للمسلمات مرکز تربیت المبلغین جامعہ امداد العلوم کا یہ سالانہ مستورات کا خواتین کا اجتماع ہے، جس میں آج ہماری وہ بچیاں جو اس ادارے سے فاضلہ ہوئیں ان کی دوپٹہ پوشی کی تقریب بھی ہوئی، اور اسی طریقے سے جو تربیت المبلغین کورس میں شریک تھیں ان میں انعامات اور اسناد بھی تقسیم کی گئیں، اور ردا پوشی کی تقریب بھی ہوئی، اور ہماری معلمات نے تمام بچوں سے اور ان کے تشریف لے آنے والے تمام متعلقین سے گفتگو بھی فرمائی۔ میں سب سے پہلے تو اپنے ادارے کی تمام معلمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پورا سال ہمارے ساتھ پوری قد و کاوش، پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ اس نظم میں شریک رہتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں۔ ہم ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں۔ ایسے ہی آج جتنے مہمان قریب کے، دور کے، اور ہماری ان بچیوں کے جو عزیز رشتہ دار تشریف لائے اور جن لوگوں نے ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کی، ان کا بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ کی مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ نماز کا وقت ہے اور ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی موقع ایسا نہیں جہاں مردوں سے متعلق ان کے احکامات، ان کے مسائل، ان کے فضائل، ان کی خصوصیات، ان کی خوبیاں، ان کے اعمال بیان کیے ہوں اور عورتوں کو نظر انداز کر دیا ہو، بلکہ ہر مقام پر قرآن میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ نساء ہے۔ قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے جس میں احکامات طلاق ہے۔ قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے جو سیدہ مریم کے نام پر ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ نے مختلف عورتوں کی مختلف خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اور یہ آیت بھی میں نے سورہ احزاب کی تلاوت کی ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے مکے سے ہجرت کر کے حبشے کی طرف گئے تھے، ان پہلی ہجرت میں جو مدینے سے پہلی 2 ہجرتیں حبشے کی ہوئیں، ان میں کئی مرد اور کئی عورتیں گئی تھیں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں اور ان سے بڑے ہیں۔ ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی تھی کہ نجاشی بادشاہ نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ انہوں نے وہاں نجاشی کے سامنے تبلیغ کی تھی، اس کو بیان کیا تھا، اور وہاں اللہ کی توحید، حضور کی رسالت، عرب کا زمانہ جہالت اور حضور کے کلمہ پڑھانے کے بعد مسلمانوں کی جو کیفیت تبدیل ہوئی، ان حالات کو انہوں نے بیان کیا تھا جس کا اثر نجاشی بادشاہ پر ہوا۔ ان کی جو اہلیہ تھیں ان کا نام تھا سیدہ اسماء بنت عمیس۔ یہ بڑی عظیم المرتبت خاتون ہے۔ ان کی شہادت کے بعد اس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد پھر اس خاتون کا نکاح جناب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوا۔ یہی وہ خاتون ہے جو سیدہ فاطمہ کے آخری دنوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی تیمارداری میں، خدمت گزاری میں شریک کار رہی،
اور انہی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے تدفین اور ان کے کفن اور پھر ان کے جنازے کے تمام معاملات کو گویا بخیر و خوبی سر انجام دیا تھا۔ تو اس عورت کی بڑی عظمتیں ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سمیت اس بی بی نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب آپ اس کو کہہ لیں محبت بھرا شکوہ کیا کہ اللہ کے محبوب، زمانہ جاہلیت میں تو عورت پر بڑے مظالم ہوتے تھے، اس پر زیادتیاں ہوتی تھیں، اس کے انسان سمجھنے میں لوگ بحث کرتے تھے کہ یہ انسان ہے یا انسانوں کی خدمت میں جیسی اور چیزیں جانور ہیں، باقی چیزیں ہیں جو اس کے گویا کام کی ہیں، عورت بھی بس اسی کے ایک خدمت کی ایک ملازمہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حیثیت نہیں۔ لیکن اسلام نے تو عورت کو بڑا مقام دیا ہے۔ مگر کیا ہے کہ قرآن پاک میں جب بھی ذکر ہوتا ہے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو اسی طریقے سے جہاں جہاں پر قرآن مجید نے خطاب کیے ہیں تو مذکر کے صیغے خطاب کر کے مردوں سے گفتگو کی ہے، عورتوں کو نظر انداز کیا ہے۔ ابھی یہ بات بی بی کہہ کے بیٹھی تھی، اسی وقت جبریل امین تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ لے آئے، جس میں نیک پاک باز جنتی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والی نیک عورتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صفات بیان کیے کہ ان کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور ان 10 صفات کو اس آیت میں ذکر کیا اور عورتوں کے ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ مسلمان اس کو کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کی تعریف یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی شہادت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے حکموں میں زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، ان کی اطاعت ہمارے لیے دنیا جہان کی کامیابی ہے۔ پھر 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا، ایسے ہی حج کعبۃ اللہ اللہ توفیق دے تو ادا کرنا، ان احکامات کی ادائیگی اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اس لیے فرمایا جو مسلمان مرد ہیں یا مسلمان عورتیں ہیں وہ یہ ان احکامات کو پورے کرتے ہیں، ایک تو ان لوگوں کے لیے بشارت ہے مغفرت کی بھی اور اجر عظیم کی بھی، اور دوسری صفت فرمائی والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی جنہوں نے ایمان لایا اور پھر ایمان پر پکے ہو گئے۔ اس پر آپ مکی زندگی صحابہ کرام کی پڑھیں، صحابیات کی پڑھیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان پر کتنے مصائب ڈھائے گئے، کتنی تکلیفیں دی گئیں، گھر سے بے گھر کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا۔ سیدہ سمیہ سلام اللہ علیہا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ خاتون ہے جس کو اتنا مارا گیا کہ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، ان پر انہیں باندھ کر دونوں کو مختلف سمت میں دوڑایا، بی بی کی لاش 2 ٹکڑے ہو گئی، زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے جاری رہے۔ تو گویا اسلام پھیلنے کا ذریعہ جہاں مرد ہیں وہاں عورتیں بھی ہیں۔ سیدہ خدیجہ خاتون ہے جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، حضور پر ایمان لائی ہیں، آپ کے دین کی خدمت کی ہے، آپ کے دین کی اطاعت شعاری کی ہے، اور حضور فرمایا کرتے تھے میں سب کے احسان کے بدلے دنیا میں دے چکا، مردوں میں صدیق، عورتوں میں خدیجہ ہے جس کے احسان کے بدلے اللہ قیامت کے دن دے گا۔ تو فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں جن میں ایمان کی صفت ہے۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے کہ دل سے ماننا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے سمجھنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ ایمانیات کی جتنی قسمیں ہیں ان کو دل سے یقین کرنا۔ آج انتہائی معذرت سے ہم مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زبان سے اقرار ہے،
کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جنازے دیکھتے ہیں، مرنے کا یقین نہیں، دنیا کے کئی کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے باوجود ہم یہ اعتماد کرتے ہیں کہ شاید ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے۔ اس لیے کامل مومن مرد اور مومن عورت جن کے اندر یہ صفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا قرب نصیب فرمائیں گے اور وہ قیامت کے دن گویا جنت کی وارث بنے گی۔ تیسری صفت ہے والقانتین والقانتات، جو فرما برداری کرنے والے مرد اور عورت ہیں۔ ایک ہے اسلام لانا، ایک ہے ایمان لانا۔ فرما برداری کا معنی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی اطاعت کرنا، اپنے سفر میں، اپنے حضر میں، اپنی زندگی میں، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے دکھ میں، اپنے سکھ میں، اپنی شادی میں، اپنی غمی میں، یہ دیکھنا کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ ان کو قانت کہا جاتا ہے، فرما بردار کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کبھی خدا کے نہ حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ ان کے امر کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ نبی کے طریقے کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ارشاد فرمائی والصادقین والصادقات، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک تو اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، فرض ہے ہم عشر دیتے ہیں، فرض ہے ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں، فرض ہیں، یہ تو فرائض ہیں۔ صدقے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے گھر سے فالتو جو اللہ توفیق دے، جس کو جتنی توفیق دے اتنا مال کم از کم اور کچھ نہ ہو، اپنے غریبوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے ضرورت مندوں کو، اپنے مستحقین کو بھیجنا چاہیے اور ان کی عیادت، ان کی خیریت پوچھنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک عادت بن جاتی ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ تعزیت نہیں کی، میں اس کے کسی مرنے والے کی کیوں تعزیت کروں، وہ میری بیماری پر نہیں آیا، میں اس کی بیماری پر کیوں جاؤں، اس نے میرے دکھ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم اس کا ساتھ کیوں دیں۔ یہ عداوت، یہ بغض، یہ نفرت، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، جو لوگ اللہ کے حکموں کی تصدیق کرتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ اور سچائی کی سب سے بڑی خوبی حدیث میں آتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے آدمی سچ بولتے بولتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولتے 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 اتنی گندی عادت بن جاتی ہے، بات بات پر جھوٹ بولنا، باپ سے جھوٹ بولنا، ماں سے جھوٹ بولنا، ہر ایک کو 2 نمبر بات کہنی۔ اس کی وجہ سے وہ اتنا جھوٹا بن جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں کذاب اور بدترین جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں سچائی کو اپنانا چاہیے، سچا بننا چاہیے، بچوں کو سچ سکھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں گھروں میں عادت ہوتی ہے جھوٹ بلوانے کی، جا کے کہو بیٹا نہیں ہے، جا کر یوں کہہ دو، اس کو یوں جواب دے دو۔ تو جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا عیب ہے اور سچ ایمان کی علامت ہے۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نیکی کرنے کا موقع ہے، طبیعت مائل نہیں ہوتی، اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے نیکی کا کام کرنا، یہ بھی صبر کا درجہ ہے۔ برائی سے بچنا، برائی کا موقع ہے، روکنے والا کوئی نہیں، ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، آپ چاہیں کر دیں، لیکن اس وقت اپنے آپ کو برائی سے رب کو سامنے رکھ کے بچ جانا، یہ بھی صبر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی پر جب کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، اس وقت قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایک صفت ارشاد فرمائی والخاشعین والخاشعات، خشوع کے ساتھ عبادت کرنے والے۔ خشوع سے مراد یہ ہے کہ دنیا کا دکھلاوا مقصود نہ ہو،
लोगों की रियाकारी मकसूद न हो कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरी कितनी तारीफ़ करते हैं, लोग मुझसे कितने खुश होते हैं। अपने रब को राज़ी करने के लिए, उसकी रज़ा के लिए उसके सामने आजिज़ी और इनकसारी का इजहार करना ये खुशू है। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिक़ात, सदका करने वाली औरतें और सदका करने वाले मर्द। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़कात उशर सदकात आम तो देते हैं, इस सदक़े से मुराद ये है कि अपने पड़ोसी का ख्याल किया जाए, गरीब का ख्याल किया जाए, जिसके घर कुछ नहीं उसके घर भेज दिया जाए। हदीस में आता है इज़ा तबख़्त मिरक़तन फ़क्सिर माहा, जब तू घर में सालन पकाए तो पानी शोरबा ज़्यादा कर। हमसाए को अगर बूटी नहीं दे सकता तो शोरबा तो पहुँचा दिया कर। अगर तुम्हें इतनी तौफीक नहीं है तो अल्लाह के नबी ने बड़ा अजीब फरमाया, फिर सालन इस अंदाज से पका कि उसकी महक बाहर न निकले, हमसाए को ये तकलीफ़ न हो कि तेरे घर के बच्चे तो खा रहे हों और किसी गरीब के बच्चे यूं कहें कि अम्मी आज उनके घर से तो चावलों की खुशबू आ रही थी, उनके घर से तो जर्दे की खुशबू आ रही थी, उनके घर से तो फलां खाने की खुशबू आ रही थी, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो ऐसा ना हो कि अल्लाह मुझसे और आपसे उस माल और दौलत को ले ले। ऐसा ना हो कि फिर हम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत और रुसवाई का हमें सामना करना पड़े, इसलिए इतना सदका करना। और अगर आपके पास कुछ नहीं तो फिर आप कम अज़ कम घर में ऐसे अंदाज से खाना तैयार करें कि वो खुद खा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें, उसकी महक घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो सदका खैरात। और एक सिफत इरशाद फरमाई वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ेदार मर्द रोज़ेदार औरतें। मैं इस पर एक बात कहता हूँ, आम उलमा ने तो इससे मुराद रमज़ान के रोज़े ही लिखे हैं, सब मर्द भी औरतें भी रोज़े रखती हैं, ये फ़र्ज़ है। लेकिन इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी हफ्ते में 2 दिन, जुमेरात को और पीर के दिन, ये 2 दिन रोज़ा रखते थे। हर महीने की 3 रोज़े 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रखते थे। तो उलमा ने लिखा है इससे वो रोज़े भी मुराद हैं। वलहाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वलहाफिज़ात, वो पाकबाज मर्द और औरतें जो अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करते हैं। एक हदीस इसकी मुनासबत से है, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन वो औरत जिसमें 4 खूबियाँ हैं बग़ैर हिसाब कर किताब के जन्नत में जाएगी। सबसे पहला फरमाया सल्लत खमसहा, जो 5 वक्त नमाज पढ़ती है। दूसरा फरमाया सामत शाहरहा, रमज़ान के रोज़े रखती है। तीसरा फरमाया ताअत बालहा, अपने शौहर की इताअत करती है। चौथा फरमाया हसनत फरजहा, अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करती है। ये औरत क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब के तक जन्नत में जाएगी। तो जो औरतें अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करते हैं, एक वाक़या मुझे याद आया, मौलाना अब्दुल शकूर दीन पूरी सुनाया करते थे कि एक औरत कहीं जा रही थी, किसी आदमी की उसकी आँख पर नज़र पड़ गई। आँख उसकी खूबसूरत होगी, बड़ी होगी। अब वो आदमी उसके पीछे पीछे चलता चलता उसके घर तक पहुँचा। उस खातून को अंदाज़ा हो गया मेरे पीछे कोई नामहरम आ रहा है। उसने पूछा भी तू कौन है, क्या चाहता है? उस बेवकूफ़ ने भी कह दिया कि मुझे तेरी आँख नज़र आई है तो मैं तेरी आँख पर दीवाना हो गया हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। उस औरत ने अंदर घर जाकर छुरी उठाई, अपनी आँख को निकाला और निकाल कर उसे बाहर उसको बदबख्त के पास भेज दिया। फरमाया कुत्ते, जिस आँख पर गैर महरम की नज़र पड़ी है मैं उस आँख को अपने वजूद का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। किताबों में है, मौलाना दीनपुरी अपने अंदाज में जुमला कहते थे कि किसी ने आकर उस औरत को कहा बीबी तू कानी हुई बैठी है? तो उसने कहा मैं कानी नहीं, मैं आज सियानी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ कि जिस पे गैर की नज़र पड़े वो मेरे वजूद का हिस्सा बनने के काबिल नहीं। इसलिए औरत कहते ही पर्दे को हैं कि उसके वजूद का सतर हो, उसकी निगाह महफूज हो, उसका जिस्म महफूज हो, उसकी इज़्ज़त व आबरू महफूज हो। और आखिरी चीज़ फरमाया वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरुम वज़ाकिरात, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो, मर्द हो औरत हो। इस जिक्र से मुराद हत्ता के औरत के वो अय्याम जिनमें शरीयत उसे कुरान पढ़ने की और नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन शरीयत का हुक्म है उसमें आप सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, कलमा तय्यब का विर्द कर सकते हैं। दुआएं कुरान मजीद में
60-70 दुआएं मुख्तलिफ नबियों की मनकूल हैं। उन दुआओं को मिन हैसुल दुआ पढ़ सकते हैं। उलमा ने लिखा है जो आदमी इन दुआओं को यूँ पढ़ता रहे, और ऐसी औरत जिसने नमाज नहीं पढ़नी, कुरान नहीं पढ़ना, वो सिर्फ ये जिक्र कर ले तो अल्लाह इसको नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने का अजर अता फरमाते हैं। फरमाया जिनमें 10 सिफतें हों, अल्लाह फरमाते हैं कि अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला किया हुआ है, उनके लिए मग़फ़िरत तैयार है और उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। जिसको अल्लाह अजर अज़ीम कहे, मैं और आप उस अजर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये तो मैंने आज की इस वक्त की मुनासबत से मुख्तसर सी गुफ्तगू की है। दूसरी गुजारिश मेरी तमाम बहनों से, तमाम बेटियों से और इस इज्तिमा में शरीक होने वाली तमाम बच्चों से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा जो जामिया इमदादुल उलूम हमारे बुज़ुर्गों हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा रहमहुल्लाह की याद है, वो उसकी बुनियाद रख गए। उनकी वफ़ात के बाद अजीज़ों रिश्तेदारों ने ये ज़िम्मेदारी मेरे सर पर डाली, बल्कि उन बुज़ुर्गों ने मुझे ये सपुर्द किया था। मैं अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, मुझे भीख मांगनी पड़े, किसी के दरवाज़े पे जाना पड़े, किसी को कहना पड़े, मैं इस निज़म को चला और रहा हूँ। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, न हम आपसे कोई पैसा मांगते हैं, न दौलत मांगते हैं, न कोई दुनिया का मुतालबा करते हैं, न कोई चीज़ तलब करते हैं। सिर्फ ये है कि आप अपनी औलादों को दीन की तालीम के लिए, बच्चों को यहाँ बच्चों के मदरसे में, बच्चियों को इस बनात के इदारे में भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आपके सामने 8 बच्चियाँ जो हमारी फाजिला हुई हैं। पिछले साल हमारी तकरीबन 6 या 7 बच्चियाँ थीं जो जिनको आज असनाद तकसीम हुई हैं, वो फाजिला हुई। और इस साल विफाकुल मदारिसिल अरबिया का जो हमारे ज़िले में इम्तिहान हुआ, खानपुर में जो सेंटर बना हुआ था जामिया मक़सूलूम में, उसमें सबसे बड़ी तादाद हमारे इस मदरसे की थी। बाकी इदारों की बच्चियाँ भी थीं, लेकिन इतनी तादाद में नहीं थी जितनी हमारी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चियों ने कुरान पाक नाज़िर ख़त्म किया। इस तरीके से आइंदा साल में मुस्तकिल एक कारी का इंतखाब किया है जो यहाँ तजवीद की क्लास लगाएंगे। उसमें आप अपने बच्चों को कुरान की तजवीद पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं। इस तरीके से हमारे इदारे में मुस्तकिल बच्चों के लिए कुरान की तजवीद का भी 1 घंटा होता है। पहले बच्चियाँ वो पढ़ती हैं, बाद की तालीम बाद में शुरू होती है। आइंदा साल के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला जिन बच्चे ने ये दरासात के निज़ाम से फाजिला हुई हैं, उनके लिए मिशकात और तफसीर की किताब जलालैन और ऐसी फ़िक़्ह की 2-4 किताबों का इंतखाब करके अगले साल हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो इल्म नबूवत से वाबस्ता रहें और अपना इल्मी इफ़ादा करें। इसमें सबको ये फ़लाए आम है, सलाए आम है यारान नुक्तदा के लिए, सबके लिए ये खैर और भलाई का रास्ता है। ये अलहदा बात है कि बाज़ दफ़ा गैर और दूर के लोग आकर फैज़ हासिल करके चले जाते हैं, अपने महरूम रह जाते हैं, महल्ले वाले महरूम रह जाते हैं, घरों के करीब वाले वो उनको तौफीक नसीब नहीं होती। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मरकज़ को, इस इदारे को अल्लाह की रहमत समझें, नेमत समझें, बड़ों का सदका जारिया समझें और हमारे लिए आखिरत की निजात का सबब समझें। बच्चियाँ जितनी आती हैं हम कोशिश करते हैं दिन को उनको खाना दें, हालांकि ये शाम को अपने अपने घरों में चली जाती हैं। और फिर ये है कि इनकी मुअल्लिमात को अल्लाह जज़ाए खैर दे, हर लिहाज से वो उनकी तरबियत करती हैं, इनका ख्याल करती हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, अपनी बच्चों को जहाँ हम बड़े खुश होते हैं जी मेरी बेटी ने BA कर लीजिए, MA कर लीजिए, PhD कर लीजिए, उसने इतनी डिग्रियाँ हासिल कर ली, वो सारी डिग्रियाँ हासिल करके भी ये डिग्रियाँ न कब्र में काम आती हैं, न हशर में काम आएंगी, न क़यामत में काम आएंगी। यहाँ पर भी नौकरी की भीख मांगने के लिए MNA MPA के दरवाज़ों पर ठोकरें खानी पड़ती हैं। और अगर दीन का इल्म आ जाए तो आप हमारी इन मुअल्लिमात से पूछ लीजिए जिनके सीने में ये इल्म नबूवत है, ये कहाँ कहाँ पहुँचती हैं, कहाँ कहाँ जाके दीन की दावत दे आती हैं, कहाँ कहाँ तक इनकी गोया दीन की एक तालीम का एक चर्चा होता है और कितनी औरतों को इनकी वजह से हिदायत नसीब होती है। तो मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। मैं अपने ख़ानदान के अफराद के लिए ख़ास तौर पर, सब के लिए उमूमी तौर पर, और बहुत सारे लोगों की दुआओं के लिए भी दरख्वास्तें आई हैं
کچھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جن کی اولاد نہیں، ان کی اولاد کے لیے، جن کی نرینہ اولاد نہیں ان کی نرینہ اولاد کے لیے، کئی کچھوں کے بچے بیمار ہیں، ان میں سے ہمارے اسد کی بیٹے کی ایک بچی ہے جس کے کانوں کا مسئلہ ہے، ایسے ہمارا ایک میری نواسی کا بچہ ہے اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، ایسے کچھ بچے بیمار ہیں ان کے لیے، کچھ بزرگ اور بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کی دعاؤں کا انہوں نے ہمیں کہا ہے، میں سب کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، مسجد میں بھی اس وقت کافی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں اور میں اپنی گفتگو کو بھی ختم کر رہا ہوں، ان کے لیے، بیماروں کے لیے، صحت یابی کے لیے، اور جو ہمارے بڑے ماں باپ، بہن بھائی، آبا اجداد، رشتہ دار جتنے فوت ہو گئے ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، درود شریف پڑھیں اور دعا کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے کہ ہم نے اگلے سال میں ایک مستقل قاری صاحب کا انتخاب کیا ہے، یہاں تجوید کی کلاس لگے گی جس میں حافظ قرآن جو قرآن مجید جن بچوں نے مکمل حفظ کیا ہوا ہے ان کو باقاعدہ تجوید پڑھائی جائے گی، تجوید کی کتابیں پڑھائی جائیں گی اور ان کو قرآن پاک کی ترتیل، حدر، مشق، یہ مکمل طریقے سے وہ پورا 24 گھنٹے بچے یہاں ٹھہریں گے، رہیں گے، پڑھیں گے۔ ان کے لیے ہم نے ایک نیا شعبہ اس سال شروع کیا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پورے شہر میں اس وقت یہ شعبہ اور کسی مدرسے میں نہیں ہے، ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو آپ ہمارا اس کا حصہ بنیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی اپنی بچیوں کو بھیجیں۔ مجھے ایک عجیب بات سامنے آئی کہ مجھے بیٹی نے اگلے دن ایک بات سنائی کہ ایک خاتون اجتماع پہ آتی تھی اور جب وہ بچیوں کی دوپٹہ پوشی دیکھتی تھی تو اس کے دل میں بات ہوتی تھی کہ کبھی اللہ میری بیٹی کو بھی یہ عزت دے، تو وہ اپنے شوہر سے لڑتی تھی کہ میں بچی کو ادھر پڑھانی چاہتی ہوں مدرسے میں، اور اس کا شوہر چاہتا تھا نہیں وہ سکول کالج کے لیے جائے گی۔ آخر وہ بچی یہاں پڑھتی رہی، وہ خوش نصیب بچی اس سال یہاں سے بھی عالمہ بنی ہے اور اللہ نے وہ عزت اس کو دی ہے۔ یہ نیکی کے لیے، ابھارنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے یہ اجتماعات اور بیانات ہوتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سب بھی ہاتھ اٹھائیں، میں بھی ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واولادنا من النار، یا ذا الجود والکرم، یا ذا المن والاحسان، یا عزیز یا غفار، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما، اے اللہ جو کچھ ہماری ان بچیوں نے اجتماع کیا ہے اور اس میں انہوں نے جو دینی مسائل بیان کیے، احکامات سمجھائے اور جتنی مستورات تشریف لائیں، جنہوں نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے اور اس کورس سے فارغ ہوئی ہیں، ایسے عالمہ کے نظام سے فاضل ہوئی ہیں، اے اللہ ان سب بچوں کے نصیبی اور مقدر اچھے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہتر بنا، دنیا اور آخرت ان کی اچھی فرما۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جس سے تو بھی راضی ہو، تیرا محبوب بھی راضی ہو، ان کاموں سے بچا جن سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو۔ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہسپتالوں میں، گھروں میں، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، چھوٹے بڑے جو جہاں بیمار ہے، اے اللہ تو سب کی کیفیات کو جانتا ہے، ان کو صحت اور شفا عطا فرما۔ ہمارے خاندان میں ہماری کئی بڑی بزرگ خواتین بھی، مرد بھی بہت سارے بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کو بچے عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں اپنی بیٹیوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، اپنے بیٹیوں پہ شفقت اور محبت کی توفیق عطا فرما، ان بیٹیوں کے نصیبے اچھے بنا دے۔ اے اللہ ہماری بہنیں زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، جو چلی گئی ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، ہمارے ماؤں کو، والدین کو بخش دے، بہنوں کو، بھائیوں کو بخش دے، ماں باپ کو بخش دے، ہمارے آباء و اجداد، اساتذہ، والدین، جن لوگوں نے ہمیں دین پڑھایا، سمجھایا، سکھایا، جن کی محنتوں سے آج ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہیں، ہم سب کی اے اللہ مغفرت فرما دے، ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، قیامت کے دن اپنا قرب نصیب کر، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جتنی تشریف لائیں ان سب کو
اے الہ العالمین یہ حوا کی جتنی بیٹی ہیں اماں حوا کی، ان سب کو اماں ہاجرہ والی حضور اکرم کی دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما، اماں خدیجۃ الکبریٰ والا ایثار عطا فرما، اماں عائشہ صدیقہ والا علم عطا فرما، سیدہ زینب بنت جحش والی قربانی عطا فرما، سیدہ سمیہ والا جذبہ شہادت عطا فرما، سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ اے الہ العالمین جتنی نیک باز بیویاں گزری ہیں، بی بی رابعہ بصریہ گزری ہیں، ایسی سیدہ احمد اللہ مجددی عرب میں ایک بہت بڑی عالمہ خاتون تھی جو بڑے بڑے محدثین کی استاد تھی۔ اے اللہ ان سب کی طرح ہماری ان بچیوں کو ان کے علم کا وافر حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، جتنے قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو گھروں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ان کو محبتوں میں تبدیل فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اے اللہ خیر میں بدل دے، رحمت میں بدل دے، دنیا میں بھی اچھے بدلے دے، آخرت میں بھی اچھے بدلے دے۔ تو نے خود تو محبوب کے صدقے سے دعا سکھائی، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ دنیا کی خیریں بھی ہمیں نصیب کر، آخرت کی خیریں بھی نصیب کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر